موضوع الدرس لا يجوز الدعاء والجنازة على الكافر والمشرك، سورة التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن نبيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي امية فقال اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ عز وجل۔ فقال ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیۃ یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب؟ فقال انا على ملت عبد المطلب۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأستغفرن لك ما سمع عنك ما لم انه عنك۔ فنظرت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ قال ونظرت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اخرجاہ۔ اب ان آیات مبارکہ میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کا ذکر کیا، پھر ان کے مقاصد فاسدہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے مسجد کے نام سے ایک مرکز بنانے کی کوشش کی، مسجد ضرار، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو مسجد میں جانے سے قبل اطلاع فرما دی کہ میرے محبوب آپ اس مسجد میں کبھی نہ جائیں۔ یہ تو اس لیے انہوں نے بنائی ہے کہ مومنوں میں تفریق پیدا کی جا سکے۔ اس کے بعد پھر آپ نے مخلصین مومنین جو ہیں ان کی صفات کے بارے میں بھی پڑھا کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اب پھر اسی مسئلے کے بارے میں اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، لیکن کفر پہ اس کو موت آ گئی ہے تو اب اس کے لیے بخشش مانگنا جائز نہیں۔ اگر کافر زندہ ہے
مشرک ہے، کافر ہے، زندہ ہے تو دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس دعا کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ بھی اسلام لے آئے۔ لیکن جب موت ہی کفر پہ آ گئی، شرک پہ آ گئی، تو اب بخشش کا کوئی سوال ہی نہیں، چونکہ وہ تو نص قطعی ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے، معاف نہیں کریں گے کیا معنی؟ یعنی اگر شرک میں مر جائے، اگر دنیا میں توبہ کر لے تو معاف کر دیں گے۔ بات سمجھے، مشرک ہے اسلام لے آیا، کافر ہے اسلام لے آیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے گناہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ بات اس وقت ہے کہ اگر وہ کفر پہ اور شرک پہ مر جائے تو اب اس کی بخشش کی امید کوئی نہیں۔ اب ان آیات کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کے چچا ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اگر حضور نہیں ہے تو کھانا نہیں کھاتا، اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے، کسی پر اعتبار بھی نہیں کرتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پہ اپنی جان قربان کی ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شیب ابی طالب میں کفار مکہ نے حضور سے مقاطعہ کر دیا کہ بھی آپ کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند، گویا کہ ایک قسم کی نعوذ باللہ قید ہو گئی کہ آپ اس علاقے سے باہر نہیں آ سکتے، نہ آپ کو کوئی چیز اندر بھیجی جا سکتی ہے۔ تو یہ پابندی ابی طالب کے لیے تو نہیں تھی، لیکن ابی طالب بھی ساتھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی ہے تو میں بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ اس سے مسئلہ سمجھیں کہ صرف محبت کافی نہیں، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے جی ہمیں تو محبت ہے، ہمیں تو حضور سے عشق ہے، حضور سے، بھائی اصل بات تو ایمان ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو عشق یا محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابی طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہاں ابو جہل بھی موجود تھا، عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا، اور امیہ بھی موجود تھا، اور بھی مشرکین کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے کوشش کی، سب کو کہا کہ پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ تاکہ ابو طالب کے قریب حضور کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملے، لیکن جب ابی طالب نے دیکھا تو اشارہ کیا کہ میرے سرانے کے پاس بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قل کلمۃ نحاج بها عند اللہ، اور فرمایا میرے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کی بخشش کے لیے جھگڑ سکوں، حجت کر سکوں، درخواست کر سکوں۔ جب کلمہ پڑھ لی تو پھر جھگڑے کا کیا معنی رہا؟ معنی یہ ہے کہ یہ وقت تھا سکرات الموت کا، جب سکرات لگ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ چاچا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو تاکہ میں اللہ کی دربار میں کہنے کے قابل تو ہو سکوں۔ ابو جہل بدبخت نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابی طالب کیا تم اپنے باپ کے دادے کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابی طالب نے فوراً کہا انا علی ملت ابی عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس ہو کے اٹھے
اور یہ بھی فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہا، کہ میرے چچا میں اس وقت تک تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھے منع نہ کر دیا۔ اس پر اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل کی کہ یہ پیغمبر کی شان میں نہیں ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگیں جن کی موت کفر پہ آ گئی، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، من بعد ما تبین، یہ بات پکی ہو گئی کہ انہم اصحاب الجحیم، اب یہ جہنمی ہے، پھر بخشش مانگنے کا کیا مطلب؟ اور اسی طرح وہ آیت مبارک بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں، دوست رکھیں، اس کو ہدایت دے دیں، نہیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور چاہے تو نہ دے۔ اب دیکھیں گے حضرت بلال کہاں سے ہیں؟ حبش سے ہیں، صہیب کہاں سے ہیں؟ روم سے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ بلال الحبش صہیب الروم ابو جہل ذی مکہ جب اللہ جبیس، کہ مولا تیری شان ہے کہ بلال حبش سے آتا ہے جنت کا سردار بن جاتا ہے، صہیب روم سے آتا ہے سرکار کا وفادار بن جاتا ہے، ابھی جہل مکے میں پیدا ہوتا ہے اور جہنم کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ۔ اب اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا ہے، جب ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو پیغمبر ہدایت کے لیے کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو مسئلہ سمجھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، جیسے آپ کسی کو ہدایت کریں، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دین کے کام، یہ ہدایت کرنا ہے۔ ایک ہے توفیق ہدایت کہ اس کو ہدایت مل جائے، یہ اللہ کے ہاتھ۔ انبیاء ہدایت کریں گے، اولیاء ہدایت کریں گے، علماء ہدایت کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، وہ دینے بھی آ جائے تو ہدایت دے دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے لیکن بیٹا کفر پہ مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر جو تھے وہ کفر پہ مر گئے۔ تو اس لیے توفیق ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک ہے ہدایت کرنا، وہ تو ہر مسلمان بھی ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک نازل فرمائی، جس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے نقل فرمایا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ابی طالب کے پاس، ابو جہل بھی وہی تھا، فقال اے ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ نحاج لک بہا عند اللہ عز وجل، کلمہ پڑھ لو تاکہ اللہ کی درگاہ کے اندر میں حجت کر سکوں۔ ابو جہل نے کہا تھا یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، فقال انا على ملت عبد المطلب، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، جب تک اللہ مجھے منع نہیں فرمائیں گے میں تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، یہ لائق نہیں پیغمبر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کی، ولو كانوا أولي قربى، چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہم اصحاب الجحیم۔ اور اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وقال الامام احمد
حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان النبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان قال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت. ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کے والدین جو تھے وہ شرک پہ مر گئے. تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم ان کے لیے بخشش مانگ رہے ہو جو مشرک تھے. تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانگی آذر کے لیے؟ آذر بھی تو کافر اور مشرک تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں آ کے یہ بات بتلائی. اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین الآیہ. قال لما مات فلا ادری قالہ سفیان او قالہ اسرائیل او ہوا فی الحدیث لما مات، یعنی یہ لفظ جو ہیں حدیث میں ہیں یا نہیں ہیں. حضرت صاحب نے مجاہد انہو قال لما مات وقال الامام، یعنی جب کفر پہ مر گیا تو اب اس کی بخشش کی دعا نہ کریں. حدثنا حسن بن موسیٰ قال حدثنا زہیر قال حدثنا زید بن الحارث الیامی عن محارب بن دثار عن ابن بریدہ النبی قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی سفر فنظر بنا ونحن قریب من الفراکب. یہ روایت فرماتی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ تھے سفر کے اندر، تقریباً 1000 سوار تھا. حضور اترے فصلی رکعتین ثم اکبر علینا بوجہہ وعیناہ تذرفان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہ رہے ہیں. فقام الیہ عمر بن الخطاب وفداه بالاب والام وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ مالکا قال انی سألت ربی عز وجل فالاستغفار لأمی فلم یأذن لی فدمعت عینایا رحمتا لہا من النار. حضور نے فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اماں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے مجھے منع فرما دیا. اس وجہ سے میں رو رہا تھا اپنی والدہ کی کیفیت پر. اللہ نے مجھے دعا کرنے سے منع کر دیا تو میرے آنسو بھر نکل آئے. فقال انی سألت ربی وانی کنت نہیتکم من ثلاث، نہیتکم من زیارت القبور وزوروها لتذکرکم زیارتها قبرا خیرا ونہیتکم من لحوم الضاحی بعد ثلاث فکلوا وامسکوا ما شئتم ونہیتکم عن الاشربۃ فی الاوعیۃ فاشربوا فی ای وعاء شئتم ولا تشربوا مسکرا. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تم کو 3 چیزوں سے منع کیا تھا. ایک تو میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. جس شہر میں آپ رہتے ہیں قبرستان جایا کرو، تاکہ قبروں کو دیکھ کے آدمی کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، قبر یاد آتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ لحوم الضاحی، قربانی کا گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، لیکن اب میری طرف سے اجازت ہے 3 دن کے بعد بھی چاہو تو رکھ سکتے. اصل وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بڑی قلت تھی تو حضور نے حکم دے دیا ہے 3 دن سے زیادہ نہ رکھو تاکہ غریبوں کو گوشت مل جائے، ورنہ بڑے لوگ تو اس کو سکھا کے اور کسی طریقے سے محفوظ کر لیں گے نا. اب جب اللہ نے مہربانی کی، اسلام کو فتوحات ملی،
اور لاکھوں حجاج حج پہ آنے لگے، لاکھوں قربانیاں ہونے لگی، حضور نے اجازت دے دی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کافروں کے برتنوں کے اندر پانی نہ پیا کرو، کوئی چیز نہ پیا کرو، کیونکہ ان کے برتن جو ہے وہ، لیکن اب میری اجازت ہے کسی قسم کا برتن بھی ہے، چاہے یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، کافروں کا ہے، اس کو دھونے کے بعد تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو ان تین چیزوں کی بھی حضور نے اجازت دے دی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے حضور کے والدین کے بارے میں۔ بعض علماء تو اس طرف گئے ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی نے ایک ضعیف حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ حضور کی دعا سے اللہ نے آپ کے والدین کو قبر سے دوبارہ زندہ کیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ان پہ موت آ گئی۔ یہ مشکل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ تم نے ہارون کو قتل کر دیا۔ وہ ہماری مدد کرتے تھے، ہماری فیور کرتے تھے، آپ غصے میں آ گئے اور بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندو عقل کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں بھائی کو قتل کروں؟ انہوں نے کہا ہاں قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی قبر پہ آئے، اللہ سے دعا کی، ہارون علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، میں تو اپنی موت سے مرا ہوں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے مشکل یہ ہے کہ کوئی حجت ہو، قوی ہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگ ہیں، جلال الدین وحلی اور جلال الدین سیوطی اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، لیکن جب آدمی تھوڑا سا صوفی ہو جاتا ہے تو ڈھیلا تو ہو جاتا ہے، ایک قدرتی بات ہے۔ تو انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر میں جانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن بخشش مانگنے کی نہیں دی۔ تو بہرحال بعض علماء محققین جو ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پائے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں توقف کرو، اس مسئلے میں چھیڑو ہی نہ، کہو بخشے گئے، نہ کہو کہ نہیں بخشے۔ اس لیے کہ ایک تو سب سے پہلے والد جب فوت ہوئے ہیں تو حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور والدہ جب فوت ہوئی ہیں حضور کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی، حضور کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو ان کو تو حضور کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں ملا، تو وہ کیسے کلمہ پڑھتے؟ انہوں نے حضور کی نبوت کا دور ہی نہیں دیکھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے بھی کیا وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ یا ملت ابراہیم پر ان کا عقیدہ ہو، چونکہ نام ایسے رکھے گئے کہ عبداللہ، حالانکہ دیکھو نا عبد المطلب کے نام کیا تھا، عبد العزیٰ، لیکن آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام جو ہے وہ بھی آمنہ ہے۔ تو اس لیے کچھ نام سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو ملت ابراہیمی سے تعلق ہو۔ حضور کی نبوت ان کو ملی نہیں، نہ ایک پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا
مرنے کے بعد کسی کو کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا جائے، کیا وہ بھی قابل اعتماد ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ زندگی تو ختم ہو گئی، موت آ گئی، اب موت کے بعد عالم برزخ ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی بے ادبی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم نعوذ باللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، ورنہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت نے فرمایا ایک تو اس کا باپ کافر ہے، ان اباک فی النار، تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ میرا باپ نے فرمایا ابھی میرا باپ بھی جہنم میں۔ لیکن سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ایسے مسائل میں جن کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، جن کے بارے میں ہم سے قبر میں یا حشر میں سوال نہیں ہوگا، ہم اس میں کیوں اپنے دماغ لڑائیں؟ کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو گئے اور ہم کافر کہہ بیٹھے تب بھی تو ہم مارے گئے، اور اگر وہ کفر پہ تھے ہم مسلمان بنا دیں تب بھی مشکل ہو گئی۔ اس لیے بہتر ہے کہ توقف۔ یہ جتنے مشکل مسائل ہیں نا، اس میں علماء کا موقف یہی ہے، جیسے یزید کے بارے میں ہے، حضور کے والدین کے بارے میں کہتے ہیں توقف کر، کوئی کچھ نہ۔ حتیٰ کہ جو اہل سنت کے عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدہ، کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو، کیا بات ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، جیسے کہ یزید، اس پر بھی لعنت نہ کرو۔ لیکن سب سے بہتر حل وہی ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ ایسے مسائل میں کبھی بحث نہ کریں قطعاً، کیونکہ جب آدمی بحث میں آتا ہے نا تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، اور بلا وجہ ایسا مسئلہ جس کا ہم سے تعلق بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے نعوذ باللہ آدمی اپنا ایمان بھی دے بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت نازل فرمائی، قال لما، اس کے یعنی لفظ لما مات ہے کہ نہیں ہے، بہرحال ہے کہ ہے، مطلب ابن جریر من حدیث علقمۃ بن مرصد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادم مکۃ اتى رسم قبر فجلس الیہ فجعل يخاطب ثم قام مستعیرا فقلنا یا رسول اللہ انا رأینا ما صنعت، قال انی استاذنت ربی فی زیارت قبر امی فاذن لی واستاذنته فی الاستغفار لها فلم یأذن لی فما رأى باکیا اکثر من یومئذ۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان بیضا کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور مکے میں آئے تو اپنی ایک قبر کے قریب آ کے بیٹھے اور قبر کا خطاب بھی فرماتے رہے اور پھر روتے ہوئے اٹھے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما صنعت، آپ نے کیا کیا، ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ تو حضور نے کہا انی استاذنت ربی فی زیارت قبر امی، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ واستاذنتہ، اللہ نے اجازت دے دی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے بخشش مانگنے کی بھی اجازت دی جائے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب فرماتے ہیں ہمارا باقی اس دن سے زیادہ حضور کو روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ اچھا، اس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ جب مکہ کا امام مکہ تھا، حالانکہ حضور کی والدہ کی قبر مکے میں ہے ہی نہیں۔ بھئی حضور کی والدہ کی قبر جو ہے وہ مقام ابوا میں ہے۔ مقام ابوا جو ہے مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس جگہ پر حضور کی والدہ کی قبر ہے۔ مکے میں تو ہے ہی نہیں قبر کے، حضور قبر کے پاس بیٹھ رہے اور پھر آپ نے یہ فرمایا۔ اس قبر کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کو اللہ نے اجازت دی اور حضور وہاں تشریف لے گئے،
لیکن یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے استغفار سے منع فرما دیا ہے۔ تو بہرحال وہ قبر ابوا میں ہے، وہ مکے میں نہیں ہے۔ اچھا، حضور کے والد کی قبر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال جو تھے نا وہ مدینہ منورہ کے تھے۔ بنو النجار جو ہیں یہ حضور کے اخوال ہیں، ان کی موت جو ہے مدینہ منورہ میں آئی اور وہ وہی دفن ہیں۔ آپ کی والدہ واپس آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پہ آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال مکے میں ان کی قبر مبارک نہیں تھی۔ وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا ابي حدثنا خالد بن خفاش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن ايوب بن هاني عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم فقلنا بكينا لبكائك قال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذن بي في جنب أذن لي ثم أورد برجل آخر ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه وإني استأذنت ربي في الدعاء لها ولم يأذن لي۔ اس روایت میں بھی یہ ہے کہ حضور ایک دن قبرستان کی طرف تشریف لے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ ایک قبر کے پاس حضور جا کے بیٹھے رہے، فناجاہو، حضور کافی دیر سرگوشیوں میں بات بھی کرتے رہے، ثم بکا، پھر حضور روتے رہے، فبکینا لبکائہ، حضور کو روتا دیکھ کے ہم سب رونے لگ گئے، ثم قام وقام علیہ، پھر اس کے بعد وہاں سے حضور اٹھے۔ حضرت ابن خطاب نے عرض کیا، فقال ما ابکاکم، تم کیوں رو رہے ہو؟ فقلنا بکینا لبکائک، ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ کے ہم بھی رونے میں شریک ہو گئے۔ قال ان القبر الذي جلست عنده قبر امی، یہ قبر آمنہ تھا، یہ قبر جس کے پاس میں بیٹھا تھا ابھی بھی آمنہ یعنی والدہ کی قبر ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اجازت مانگی، دعا مانگنے کے لیے مجھے اجازت نہیں ملی، اور یہ آیات نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا فأخذنی ما یأخذ الولد للوالد وکنت نہیتکم عن زیارت القبور وزورها فإنها تذکر الآخرہ۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے اجازت نہیں ملی بخشش مانگنے کی تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ پھر اولاد کو رونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا۔ حدیث آخر فی معناه قال الطبرانی حدثنا محمد بن علی بن المروزی قال حدثنا عبد العزیز بن منیب حدثنا اسحاق بن عبد اللہ بن کیسان عن ابیہ عن اکرامۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول لما اقبل بن غزوۃ تبوک واعتمر، حضور جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ فلما هبط من ثنیۃ عثمان، جب حضور عثمان کی چڑھائی سے نیچے اترے، امر اصحابہ ان استندوا الی العقبۃ حتی ارجع الیکم، حضور نے فرمایا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں واپس آتا ہوں۔ فذهب فنظر الى قبر امه فناجى ربه طويلا، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہے۔ ثم انه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان الا وقد احدث الله فيه امتی شیئا۔ انہوں نے کہا حضور جو روئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکے۔ فلما بکا هؤلاء قام رجع إليهم وقال ما يبكيكم قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك وقلنا لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه قال لا وقد كان بعده ولكن نزلت علي
ولكن نزلت على قبر أمي فسألت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة. میں اپنی والدہ کی قبر پہ آیا اور میں نے درخواست کی کہ یا اللہ قیامت میں مجھے اپنے والدہ کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَاللَّهُ أَن يَأْذِنَ لِي، میں اللہ نے انکار فرما دیا، اجازت نہیں ملی. تو میں اپنی والدہ کی محبت میں روتا. ثم جاءني جبريل فقال كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين الله تبرأ منه فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمتها وهي أمي ودعوت ربي يرفع عني 4 فرفع عنهم 2 وأبى أن يرفع عنهم 2 دعوت ربي يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيئا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض والله أعلم. کہتے ہیں جی کہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے مدینہ پاک میں، کیا وہ جنت میں ہے ہی؟ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور میں کہ میرے گھر اور منبر کا یہ درمیانی ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا باغ ہے. گو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہے جیسے حضور نے فرمایا ایک حدیث مبارک میں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں کے ساتھ گزرا کرو تو کچھ چل لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے بارے میں حلق الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ذکر ہے، جنت کے باغ ہے. تو وہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی گویا یہی کہا گیا ہے کہ اسی طرح یعنی جیسے حلق و ذکر جنت کے باغ ہیں، یہ بھی جنت کا ایک باغ ہے، حقیقتاً نہیں. لیکن ایک بات سمجھیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر پوری مسجد کا کیا گناہ ہے؟ حضور کی پوری مسجد میں بھی تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صرف یہ جگہ معین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور اگر حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے تو اس ٹکڑے کے آنے میں کسی کو کیا اشکال ہے؟ باقی بہت سارے لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جنت کی تو صفت ہے اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جنت میں آدمی کو نہ بھوک لگے گی نہ کبھی آدمی عریا ہوگا. یہاں تو بھوک لگتی، یہ تو حکم اس وقت ہوگا جب عالم آخرت ہوگا، اب تو یہ حکم نہیں ہوگا. لیکن حقیقتاً یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ شان مصطفیٰ ہے. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں کہ آپ کا گھر یعنی حجرہ بی بی عائشہ سے لے کر منبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور یاد رکھیں جنت میں تو کسی کو بھی موت نہیں آئے گی. پیغمبر پر کیسے موت ہے؟ وہ ایک حیات ہے بعد الموت. یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے. لیکن بہرحال یہ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے یہ ایک بڑا اہم انعام ہے حضور پاک پر کہ دنیا میں بھی جنت، برزخ میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. اسی طرح ایک آدمی نے کسی بزرگ کو خط لکھا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، آپ میرے لیے مہربانی کر کے دعا کریں. انہوں نے اس کو خط کا جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور تمہاری مشکل حل ہو گئی. اللہ نے کیا، مشکل بھی حل ہو گئی. وہ کچھ عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا حضرت آپ نے اتنے یقین سے کیسے لکھ دیا؟ آپ لکھتے بھی اللہ حل کر دیں گے، لیکن آپ نے تو یہ لکھا کہ میں نے دعا کی عمل ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں ہوں گے اور جو مانگیں گے اللہ ان کو دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہیں گے جو مانگیں گے۔ تو میں نے بھی تو جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی، تو کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہو گئی۔ بس دعا کرو کہ اب اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب تو ریاض الجنہ میں ٹیلی فون کھلے ہوتے ہیں، ان پہ میوزک لگے ہوتے ہیں، ان پہ بیٹھ کے بکواس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں حکم ہے کہ پاؤں بھی آہستہ رکھو تو پاؤں کے چلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، باقی 2 رکعت میں بھی شک ہے تو دوبارہ نماز پڑھو۔ کہ ایک میں بیٹھ گیا، 2 میں شک ہے تو پڑھا مٹی ہے تم نے۔ مدینے پاک کی مسجد میں اگر ایک نماز ہو تو 1000، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا 500۔ یہ اللہ کے حرم کی شان ہے کہ یہاں ایک کا 1 لاکھ۔ اگر عورتیں مدینے میں ہوٹل میں نماز پڑھیں وہ 1000 بھی نہیں ملے گا، وہ 1000 کا تعلق بھی مسجد نبوی کی جماعت کے ساتھ ہے، پورے مدینے میں نہیں۔ لیکن یہاں 1 لاکھ جو ہے وہ پورے حدود حرم میں ہے۔ عورتیں حرم میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اگر موجود ہے تو پڑھ سکتی ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے نہیں۔ قربانی اور دم کا بکرا گوشت مسکین کو دیا گیا، وہ بکری یا گوشت مسکین نے بیچ کے کھا سکتے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تم کیوں کہتے ہو کہ بیچو نہ؟ تم نے غریبوں کو دے دیا۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ بکری نہ دے دو مسکین کو، ذبح کرو، گوشت بنا کے تقسیم کر کے دو۔ اگر مسجد نبوی میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے صحن میں کھڑے ہو، اگر اسی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو 1000 کا ثواب ہوگا۔ جو آدمی مکے سے طائف جائے، واپسی پہ احرام لازمی ہے، بالکل لازمی ہے، طائف میقات ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی، گناہ الگ ہوگا۔ ایک آدمی نے عمرے کا طواف کیا، مکروہ ٹائم یعنی عصر کے بعد کا ٹائم ہو گیا، اس نے 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھے، صفا مروہ دوڑا، سر مڈایا، احرام کھولا، بعد میں کپڑوں میں 2 رکعت پڑھے، کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، 20 دن ہیں، 7 مکے میں 6 مدینے میں، آپ مسافر ہیں، وہ تو تقسیم ہو گیا نا، 7 دن ادھر، 6 دن ادھر، پھر 7 دن ادھر۔ ہم ایئرپورٹ پہ اترے، باتھ روم میں شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، دم تو نہیں ہے تو کہ 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر ہم نے طواف میں کندھا ننگا نہیں کیا، بھول گئے، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، لیکن دم کوئی نہیں۔ میرے ناک میں ایک دانہ ہے، اس سے معمولی خون ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون اپنی جگہ سے بہہ کے نکلے پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ یا اگر داغ بھی لگا ہے تو اگر درہم سے چھوٹا ہے پھر بھی پلید نہیں ہوتا۔ اگر ہم زمین
یا مشینری کے فروخت کر رہے ہیں یا خرید کے دیتے ہیں کمیشن وہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ میرا کمیشن اتنا ہوگا۔ احرام کی حالت میں بال غلطی سے تھوڑے کٹ گئے ہیں، دم میں بالکل دم کا معنی ہی ہے ایک بکری دینی ہوتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو ویل چیئر پر طواف کرواتا ہوں، والدہ طواف کے دوران سو جاتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ قبول کرے، بیچاری بوڑھی عورت ہے، کیا کرے؟ غلاف کعبہ پہ کچھ نہ لکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر مواجہہ شریف میں جب حاضر ہوں، بڑے ادب سے، اور آواز نہ اونچی ہو نہ بالکل نیچی ہو، درمیانی آواز ہو، جالی مبارک سے لگ کے بھی کھڑے نہ ہوں، بہت دور بھی کھڑے نہ ہوں، تو السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھیں۔ عمرے کی غلطیوں کے حوالے سے صدقے کی رقم، صدقہ ہوتا ہے، کوئی معیت نہیں، جتنا ہو سکے کر دو۔ رکن یمانی پر طواف کرتے ہوئے ہاتھ لگانا سنت ہے، منع نہیں، سنت ہے، اگر نہ لگا سکو تو اشارہ نہ کرو۔ کہتے کہ ایک عورت نے اپنی بچیوں کے ہمراہ عمرہ کیا، ہوٹل پہ پہنچنے کے بعد عورت نے اپنے بال کاٹنے سے پہلے اپنی بیٹی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ یہاں پورے ملک میں جو فقہ ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور تمام احکام، تمام فتاوی اسی پہ دیے جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سر منڈائے بغیر احرام کپڑے اتار کے عام کپڑے پہن لیے، پھر منڈایا کہ نہیں منڈایا؟ نہیں منڈایا، سر بھی منڈاؤ اور دم بھی دو۔ اگر کپڑے پلید ہیں تو ایک چادر ساتھ رکھو، بدل لیا کرو۔ ایک آدمی اگر کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ مدفون ہے، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ان کے قبرستان میں دفن ہونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہاں اہل اللہ کی بخشش فرمائیں گے تو اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاوی کی قبر مسجد کی شمالی جانب صرف 10 مرلے کے سین میں لوگوں نے قبرستان بنا رکھا ہے۔ جو زمیندار جاگیردار فوت ہوتا ہے قبروں میں لا کر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ جاگیرداروں کو جاگیرداری کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی، بخشش ہوگی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر۔ حضرت پرہاوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اور بہت بڑے عامل بھی تھے، ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی، ابھی دیکھا نہیں ہے آپ کے کافر کے لیے بخشش مانگو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نماز بڑا اہم رکن ہے، یہاں ہر مسلک میں فروعی اختلاف پائے جاتے ہیں،
ایک آمین جہل کا قائل ہے، ایک السر کا قائل ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں کے بعد حدیث ہے، تو اختلاف تو ہے ہی نہیں، تمہارے دماغ میں اختلاف ہے۔ جو چیز حدیث میں ثابت ہو، اختلاف کا کیا معنی ہے؟ ایک علماء نے اس حدیث کو لے لیا، ایک نے اس حدیث کو لے لیا، کوئی اختلاف نہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں حدیث ہے، ناف پہ باندھتے ہیں حدیث ہے، ناف سے نیچے باندھے حدیث، جب حدیث ہے تو جھگڑا کیا ہوا؟ یہ جھگڑا اصل میں ان میں نہیں ہے، تمہارے دماغ میں ہے۔ ایک نماز 8 تراویح پڑھتا ہے، وہ تہجد والی حدیث کو تراویح سمجھتا ہے، اس کو 8 رکعت کا ثواب ملے گا، ایک 20 پڑھتا ہے، اس کو 20 کا۔ ایسے جھگڑا کون سا ہے؟ اختلاف کون سا ہے؟ یہ کون سا کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ کسی مسلک والے نے آج تک کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعت پڑھا کرو؟ یا کسی نے کہا ہو کہ یار آج کل موقع ہے تو عشاء کی 6 رکعتیں پڑھ لو؟ اصول میں جب جھگڑا نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ فروع میں تو اختلاف ہوتا ہے نا، ایک باپ پہ 4 بیٹے، سب کی شکل برابر نہیں ہوتی، تو کیا کہیں گے اس کا بیٹا نہیں ہے؟ بالکل حضور کے صحابہ بعض رفع دین کرتے تھے، بعض نہیں بھی کرتے تھے۔ میں جدے سے مکے یا زمزم لینے آؤں تو مجھے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ جدے سے ضروری نہیں ہے۔ احرام پہلے کھولا، سر بعد میں مڈایا تو ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کی نیت کی، عصر کی نماز کے بعد غسل کر کے احرام باندھا اور نیت کر لی، نفل نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں۔ جب خود کہہ رہے ہو نفل، تو نفل نہ بھی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ عصر کی نماز کے بعد عمرے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائے۔ میرا بھائی عمرہ اپنے لیے کرو، پھر ثواب چاہے مردہ کو بخشو یا زندہ کو بخشو۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرے کی نیت سے آیا، لیکن احرام مسجد عائشہ سے باندھا، وہ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گیا، دم بھی پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کیا ہے۔ احرام کی حالت میں حرم کے شیمپو سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ حیض کی حالت میں عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، حرم کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی حج کے بعد پتہ نہیں کیا ہے حدود حرم باہر گیا، میقات کے باہر گیا، کئی مہینوں کے بعد مکے آیا، طواف وداع باقی تھا، طواف وداع دم پڑ گئی، آج کل اتصال صفوف نہیں ہوتا، تم کوشش کرو اتصال کرنے کی، یعنی تم آگے چلے جاؤ جہاں اتصال ہو۔ ویسے نماز سب کی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جگہ الگ ہے، پیچھے پڑھتے ہیں یا آگے پڑھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف جب سامنے حضور پاک کے مواجہ میں ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دور ہوں تو پھر درود شریف پڑھا کریں۔ ایک عورت حالت حیض میں بغیر نیت عمرے کے مکے میں آئی، کہاں سے آئی یہ تو پتہ لگے نا۔ اگر وہ میقات سے آئی ہے تو پھر فوراً میقات پاک ہونے کے بعد طائف چلی جائے، عمرہ کر لے تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ میں نے چنے فروخت کیے، عشر ادا کیا، مویشی فروخت کیے، حج کا داخلہ کیا، قرے میں نام نہیں نکلا،
پیسے نکال کے عمرے کے لیے آ گیا ہوں، باقی گھر میں لگا دیے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو پہلے حج کرتے، حج فرض نہیں ہے تو پھر جب حج پہلے کر چکے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احم حوزة الدین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔